Thank you, Mr. Speaker, Deputy Speaker. It was a sad day yesterday for democracy. It was really a sad day for democracy yesterday. ہم میں سے کسی ایک نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا جو آئین کے ووٹ اٹھاتے ہیں، ملک کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کہ کسی ایسے بندے کا انتخاب ہوگا، وہ ایمنس پاور کے آفس میں جا کے پاکستان جیسے ایٹمی قوت کے ایٹمی بٹن اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے پاس نہ پبلک مینڈیٹ ہو، اور جو 4 دہائیوں سے اقتدار میں رہے ہوں، اور وہ 4 دہائیاں ان کے اقتدار کے ذاتی مفادات کی ایک زندہ دستاویز ہو۔ یہی تھا وہ جو آپ نے کل دیکھا ہے۔ یہ وہی ہے جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی۔ نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے، ابھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا۔ نانا کی سیاست کب کی جا چکی ہے، ان سے حساب مانگ لے۔ وہ ہار کہاں گئے جو سوئس میں پڑے تھے؟ اپنے حکومت کی بات کر لے، ان سے پوچھ لے، ان سے ایک لفظ پوچھے، ان سے ایک لفظ پوچھے۔ آپ حکومت میں آئیں، حکومت میں آنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر لیٹ می کمپلیٹ۔ جی ڈپٹی اسپیکر let them have the courage to listen. گور صاحب، بیرسٹر صاحب، اگر کنٹروورشل بات ہوگی تو یہ بلا وجہ ماحول آپ کا ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے فارمر اسپیکر صاحب ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، راجہ صاحب کا مائک کھولیں پلیز۔ ایک سیکنڈ کھول رہے ہیں۔ فارمر پرائم منسٹر ہیں، فارمر اسپیکر ہیں، کام اب ایک سیکنڈ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھیں۔ جی راجہ صاحب، گزارش کرنا چاہوں گا اپنے رائٹ پہ کھڑے ہوئے دوستوں سے بھی اور اس طرف سے بھی کہ دیکھیے جی شور نہ کریں، آنریبل ممبر پلیز۔ جی راجہ صاحب، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا، بیرسٹر صاحب آپ کی ٹرن ہے اس کے بعد۔ او بیٹا بات سنو، میں نے خود آپ کے چیئرمین کو کئی دفعہ دیے۔ جی اگر آپ نے دیکھیں اس طریقے سے ایجن ہو جائے گا، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ if you choose to adjourn the house then آپ ایک سیکنڈ بیٹھے، میں آپ کو کمپلیٹ کرنے دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ اس طرح چیئر کو ڈکٹیٹ کریں گے تو یہ کہاں راجہ صاحب کا مائک کھولیں۔ راجہ صاحب کمپلیٹ کریں پلیز، تقریر ابھی ہونی ہے پلیز۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پارلیمان ہے اور نہایت ہی پڑھے لکھے اور قانون سے واقف ماہر قانون یہاں پر تشریف فرما ہیں، بڑے سینئر ساتھی۔ اگر ہم نے ماحول کو اس طرح چلانا ہے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم پورا کر سکیں گے، یا اپنا تماشا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ میرے بھائی ہیں سب، ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم سارے ایک برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں۔ تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے، ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بچا ہے، جو رہ گیا ہے، اس کا اگر آپ نے کرنا ہے کہ ذاتیات پر حملے کر کے، ایک دوسرے کو انگیخت کر کے، ایک دوسرے کو پرووک کر کے، تو پھر کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ایک ٹھہرو یار، تمہارا لیڈر بھی ہے، سنو میری بات سنو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی کوئی نہیں بخشے گا۔ تو مہربانی فرما کے بابا دیکھیں، میں چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اپنے ان دوستوں کو جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرینڈ کریں، ان کو سلیقہ سکھائیں، بات کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ صرف یہ غلط بات ہے کہ آپ اٹیک کر دیں گے کسی پر تو کیا ادھر سے پھر اٹیک ہوگا؟ پھر یہ کمپنی مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، سچی بات۔ جی آنریبل بیرسٹر صاحب،
جی ڈپٹی اسپیکر، میں یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے. کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم 1 جب حکومت آئی اسی کو لے کے ود ان اے منتھ نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروائے؟ اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی ڈپٹی اسپیکر، اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ، حقوق پہ، تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈمن کر کے بولا ہے؟ ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کے پروسیس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91، یہ 91 نہیں تھے، یہ 91 وہی ہے. they were too big to rig، اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے. یہ تو ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے. پروپوزروں کو روکا، سیکنڈروں کو روکا، ڈاکومنٹس چینے گئے، کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے. انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں. اسپیکر صاحب، یہ کہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کو جمہوریت راس نہیں آتی، ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے، یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے، پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن نہیں کروائی تھی؟ کتنے ادب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹھے بیٹھ کے. آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے، جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی، جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان، جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah. ہمارا شہر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا، اور فرزند ملکنڈ کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا. ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں. یور آنر، ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکینڈ کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے. یہ بکینڈ کے درخت ہے، عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا. یور آنر، ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں. کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے. جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لوسٹ کریڈیبلٹی میں آتا ہے. رول آف لا میں ہم صرف افغانستان اور میانمار سے آگے، باقی پورے دنیا سے پیچھے. ہم غربت میں 37% غربت سے نیچے ہیں. نیشنل پاورٹی لائن میں 21% نیچے ہیں. ہم کیسے آگے ترقی کریں گے؟ باقی گیس، پیٹرول، بجلی تو دور کی بات، آپ کو پانی میسر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی 4 دہائیوں کی کا ثمرہ ہے جو عوام کو دیا ہے. اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ایم کیو ایم والے وہ ساتھ بیٹھے تھے. مجھے ہمیشہ سے 2 پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی. ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے، دوسرا ایم کیو ایم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصول کی سودا بازی کی.
ان کے 15 سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں 1 2 3 15 سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لی ہے, 2 سیٹ حیدرآباد میں لی ہے. یہی وہ 15 سیٹیں جو ان کو کہا کہ آپ بہتر ہوتا اگر یہ عہدے کے پیچھے نہ جاتے, اصول پہ چڑھتے اور یہ چھوڑ جاتے, کیا فرق پڑتا. ان کے پاس آپ یہ نہ ہوتا. جناب اسپیکر, اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک اصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں. پہلا اصول یہ, آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے. سائفر ایک حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے, وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کے حکومت ختم کرنے میں, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل پہ کروایا. جناب اسپیکر, کتنی غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈپٹی اسپیکر. جو ہی حکومت بنی, ان کی پی ڈی ایم آئی, سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی, بیکاز دے نیو اٹ پبلک ریجیکٹڈ. یہ عہدے بانٹتے, یہ عہدے بانٹتے آپس میں. یہ ڈیموکریسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں. ڈپٹی اسپیکر, اگر ہم نے آگے جانا ہے, بڑھنا ہے, تو اس کے منیمم کچھ اصول ہوتے ہیں. اور منیمم اصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بہت سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے, لیکن پھر بھی اس آفس میں نکلتے ہوئے بھی اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جیلوں میں, ان کی ریلیز کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا. اس سے تو یوسف رضا گیلانی بہتر تھا, جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تھا کہ جج اس کو میں آزاد کراؤں گا. یہ وہی والے لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈیموکریسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنہری اصول کیا کہا کرتے تھے, یہ لوگ قربان کر چکے. یہ آ کر کے آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہے. یورانا, یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ مفاد پرست ہے. آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی, آپ نے اپنے مفادات کی پالیسی کی. سب سے بڑی کابینہ اس نے بنوائی. انڈیا کا میں ایک مثال دیتا ہوں ڈپٹی اسپیکر. 1971 میں انڈیا کی آبادی تھی 54 کروڑ. آج انڈیا کی آبادی ہے 140 کروڑ. 71 میں انڈیا کی لوک سبھا کی, یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 528 تھی. آج بھی انڈیا میں لوک سبھا کی سیٹیں 528 ہیں. جو سیٹیں مختص تھی 54 کروڑ لوگوں کے لیے, انڈیا نے کہا ہم نے عہدے نہیں بانٹے, سیٹیں نہیں بانٹی, ہر کسی کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے, پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے, لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا. پاکستان کی کسی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کیا کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں, ہمارا لیڈر سب سے زیادہ محب وطن. اس لیے اگر آگے چلنا ہے, آج 4 دن ہو گئے, ہر مرتبہ ہماری بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی آواز پہ پابندی ہے. بانی چیئرمین بہلو, وہ بولنا ہے تو بول دے, نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ جو اس وقت دنیا کے سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس کے مرہونی منت یہ ہم سارے بیٹھے ہیں. اگر آپ سرکار یہ کوئی کرتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ ہو کہ ہم اس کو مین سٹریم میں لے کے آئے, لیکن ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں مانا جاتا کہ ہم اور یہ ایک جیسے ایک قسم کا رائٹ ہے, تو یہ چلنا مشکل ہو جائے گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ سے التجا ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے پریویلیج موشن آپ کے پاس آئے ہیں, ہمیں ایکول ٹائم دے, ایکول ٹائم دے. ہم نے پہلے دن کمٹمنٹ کی ہے کہ ہماری اپوزیشن ڈسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں ہوگی, کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوگی. ہم حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے فار سیکشن 2 کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حکومت کے حقدار ہے, لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم اور ان جو ٹائم ملنا ہے
وہ ایک جیسا اور ہمیں آپ کو درخواست نہ کرنی پڑے. جان کریں گے تو کائنڈلی تھوڑا شارٹ بولیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بول سکیں. ہماری خواہش ہے کہ ہر کوئی اپنے حلقے کی رہنمائی کر سکے اور بات کر سکے. اختر مینگل صاحب اس کے بعد. اختر مینگل صاحب کو ٹائم دے چکے ہیں, اس کے بعد آپ کو.